السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ضمیر، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں آج ایم اے فائنل کے 9 پیپر کے لیے ایک مضمون صحافت نگاری پر اظہار خیال کروں گی. میں نے اس سے قبل بھی اس مضمون پر اظہار خیال کیا تھا اور اس کی تاریخ بتائی تھی کہ کس طرح سے صحافت نگاری کا آغاز ہوا. انگریزوں نے کلکتہ سے سب سے پہلا اخبار نکالا انگریزی میں، جسے بنگال گزٹ کے نام سے جانا گیا. اس کے بعد بنگالی اخبار نکلا اور اس کے بعد اردو اخبار نکلا، اور 1857 سے لے کر 1935 تک یہ اخبار ملک گیر پیمانے پر آزادی اور قومی اتحاد کے لیے جدوجہد کرتے رہے. اور اردو صحافت کو اس بات پر فخر ہے کہ اردو صحافت نگاروں نے قومی آزادی اور ہندوستان کی آزادی کے اندر اپنے سر قلم کروائے، اپنے قلم سے عوام کو بیدار کیا اور انگریزوں کے ناطقے بند کر دیے. اسی سلسلے میں مولانا محمد حسین آزاد کے والد، جو کہ دہلی اخبار نکالتے تھے اور انگریزوں کے خلاف بہت لکھتے تھے، اسی لیے ان کو شہید کیا گیا اور انگریزوں نے انہیں پھانسی کی سزا دی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق کی خاطر جان دینے والے پہلے اخبار نویس تھے. اسی زمانے میں دہلی سے ایک اردو اخبار صادق الاخبار بھی بڑا بے باک اور بولڈ اور جری اخبار تھا. سر سید احمد خاں کے بڑے بھائی سید محمد نے بھی ایک اخبار سید الاخبار کے نام سے نکالا تھا. 1822 سے 1857 تک اردو کے جو اخبار نکلے ان پر انگریزوں کا زبردست عتاب نازل ہوا اور زیادہ تر بند ہو گئے، کیونکہ وہ انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے. ان اخباروں نے جو شمع جلائی تھی اس نے اردو صحافت کو روشن کیا. غدر کے طوفان میں کوہ نور اخبار بچ گیا کیونکہ وہ 1850 تک حاکموں کی سرپرستی میں نکلتا تھا. انگریزوں کا کٹر حامی ہونے کے باوجود اس کے مضامین بہت معیاری ہوتے تھے. اس کے پہلے ایڈیٹر منشی ہر سکھ لال تھے. انہوں نے انگریزوں کی پالیسیوں سے بیزار ہو کر استعفیٰ دے دیا. ان کے بعد منشی نول کشور اس کے ایڈیٹر بنے. بعد میں منشی نول کشور نے ایک پریس قائم کیا جس سے اودھ پنچ اخبار نکالا. اس پریس نے اردو کی بہت خدمت کی. اردو کا پہلا روزنامہ اردو گائیڈ کے نام سے خان بہادر مولوی اکبر الدین نے نکالا. یعنی اس سے پہلے جو اخبار نکلتے تھے وہ یا تو ہفتہ وار ہوتے تھے یا ماہ نامہ ہوتے تھے. اردو کا پہلا روزنامہ یعنی روز نکلنے والا اخبار اردو گائیڈ تھا. اس کے بعد منشی محبوب عالم نے پیسہ اخبار نکالا. یہ ایک مکمل اخبار تھا. 1924 میں یہ بند ہو گیا. تہذیب الاخلاق اخبار بھی غدر کے بعد جاری ہوا. سر سید نے اس اخبار کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا. انہوں نے اس میں جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے اور انگریزی ادب کی اہمیت سے واقف کرایا اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کری. اس اخبار میں سر سید اور ان کے رفقا شبلی نعمانی، حالی، نذیر احمد اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس میں، وقار الملک، چراغ علی، یہ سب اس اخبار میں لکھتے تھے اور مسلمانوں کی معاشرت اور تہذیبی اقدار کو بچانے کی بہت کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کو بیدار کر کے تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے اس اخبار کو نکالا تھا. 20ویں صدی ہندوستان کے لیے زبردست انقلاب لے کر آئی. کانگریس جو اس سے پہلے قائم ہو گئی تھی اس نے سیاسی بیداری پیدا کرنی شروع کر دی. مسلم لیگ کا قیام، تقسیم بنگال کی تجویز،